الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المعصومین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج ہم دورہ تفسیر القرآن کی اہم ترین نشست کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام ہوئے، لیکن انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا۔ جھٹلانے کے ساتھ ساتھ ان کی تکذیب اور گستاخیوں پر اتر آئے۔ آج کی اس نشست کے اندر، دورہ تفسیر القرآن کی اس نشست کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 اور 93 کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ جس میں بنی اسرائیل کی نافرمانی اور جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، گستاخی کس انداز سے کی، وہ آج ہم سماعت کریں گے۔ ابتداً قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 92 کو ہم تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہی تھے۔ یہ آیت نمبر 92 ہو گئی۔ اس کا ہم نے جزوی ترجمہ عرض کیا۔ اب بامحاورہ ترجمہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں۔ فرما بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی تم ان کے بعد بچھڑے کو تم نے معبود بنا لیا اور تم ظالم ہی تھے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی شان مبارک کو بیان کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن نشانیاں دی کر بھیجا تھا۔ ان روشن نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی، آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر، دست مبارک کے اندر ایک عصا تھا، ڈنڈا تھا، وہ ظالم اور آپ کے دشمنوں کے خلاف وہ اژدہا بن جاتا، اور آپ اسی سے اپنی جانوروں کے لیے وہ کھانا اتارتے، جو ہے وہ پتے اتارتے۔ تو اگر اسی عصا کو آپ پتھر پہ مارتے ہیں تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس کی آپ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اور پھر دریا کا پھٹنا بھی، یہ بھی آپ کی نشانی تھی۔ من و سلوہ کا اترنا، یہ بھی آپ کی نشانی تھی۔ اور بنی اسرائیل کو نجات دینا، یہ بھی آپ کی بہت بڑی نشانی تھی۔ ہاتھ جیب میں ڈالتے ہیں، آستین میں ڈالتے ہیں، تو ہاتھ باہر نکالتے ہیں تو وہ سورج سے زیادہ چمکتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، لیکن اس کے بعد بھی تم نے ظلم کیا اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ سامری نے پیچھے سے بچھڑا بنا لیا، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھول کر، اللہ تعالیٰ کی اکرام کو بھول کر، اللہ تعالیٰ کی نوازشات کو بھول کر، انہوں نے بھی اس شرک میں جو سامری نے ابتدا جس کی تھی، اس شرک کی ابتدا میں وہ بھی سارے شامل ہو گئے، اس میں مبتلا ہو گئے۔ وانتم ظالمون، اور تم خود ہی ظلم کرنے والے۔ ظلم کہتے ہیں ایک چیز جس کی جائے محل جو ہے اسے اس کی جائے محل سے ہٹا دینا۔ مثال کے طور پر اب یہ دل، یہ قلب رب کی آماجگاہ ہے، یہاں رب کا بسر ہے۔ مومن کے دل اللہ کی اللہ رب العالمین اس میں بستا۔ فرماتے کہ کہتے نا، صوفیاء نے کہا ہے کہ رب
کہیں نہیں بستا، لیکن مومن قلب مومن کے اندر رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے وہ مکان و مکین سے وہ مکان اور مکین والا ہے، نہیں، بلکہ ایک تصور اللہ کی رب العالمین کی تجلیات صفات کا مظہر یہ اللہ رب العالمین، یہ بندہ مومن کا دل ہے۔ تو اس دل میں رب کی جگہ پہ کسی اور کو بسا لیا تو یہ ظلم ہے۔ جائے محل تھی کہ رب کو بسایا جائے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سامری کے پیچھے لگ کر اپنی دنیا اور آخرت کو انہوں نے تباہ کر لیا۔ آگے آیت نمبر 93 کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، میثاقکم عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر فوق طور کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اس کو پکڑ لو جو میثاق ہم نے تم سے لیا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، سنا اور نافرمانی کی۔ وَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، اور ان کے دلوں کے اندر کفر کی وجہ سے کو پلا دیا گیا، وَشْرِبُوا پلا دیا گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، اجلا بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے اس کی محبت کو رچا بسا دیا گیا۔ کس کی محبت اب رچ بس گئی ان کے دلوں کے اندر؟ وہ اجل جو بچڑا انہوں نے بنایا تھا اس کی محبت ان کے دلوں میں اجاگر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ظلم کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے اس اندھیری کوٹری کے اندر گزر بسر کر رہے تھے کہ اب انہیں خبر ہی نہیں۔ قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم مومن ہو، بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بری بات کا حکم دے رہا ہے۔ یہ کیسا کوہ طور پہ، دیکھیں نا، اب میں اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، فرمایا جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور پر تم پر بلند کیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو پلا دیا گیا۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بری بات کا حکم دے رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کوہ طور پر اللہ رب العالمین نے وہ تورات شریف جناب کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو اب پہاڑ اواگون پر عہد لینے میں انہوں نے سستی کی تو پہاڑ کو اٹھایا اور کہا مانو وگرنہ پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا، وگرنہ تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تورات کو مضبوطی سے تھامو۔ ان کا جواب کیا تھا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا ہے لیکن ہم اس کو مانیں گے نہیں، زبان سے سنا لیکن دل سے انکاری ہو بیٹھے، دلوں میں مچھرے کی محبت نے اجاگر کر دیا تھا، ایسی رچ بس گئی تھی جیسے مشروب پیا جاتا ہے نا، جیسے کوئی پینے والی چیز پی جاتی ہے، ایسے رچ بس گئی تھی ان کے دل کے اندر وہ محبت۔ تو فرمایا کہ سمع وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، گناہ جب بار بار ہو تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے۔ آج کی ان دو آیات مبارکہ کا پیغام اور خلاصہ، ہمارے لیے ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ عمل سے اس ایمان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عمل ہے، ایمان ہے لیکن عمل نہیں، تو پھر ایمان کا جو دعویٰ تم میں اور کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے دعوے کو پروف نہیں کرنا چاہتے؟ کیا ہم اپنے دعوے کو ثابت نہیں کرنا چاہتے؟
ایمان صرف زبان کا نام نہیں ہے، زبان سے ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے اقرار کرنا کا نام۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے جو احکام ہے، دوسرا فائدہ اس آیت مبارکہ پیغام کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر جب اللہ کا حکم آ جائے تو طبیعت کی نہیں، شریعت کی مانو، شریعت کو سامنے رکھو، شریعت پر عمل کرو، طبیعت کو نہ دیکھو، یہ نہ کہو یہ فلاں دوست میرے ساتھ ناراض ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس داڑھی مبارک کی سنت کو بیان کیا ہے، آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب جوان بچہ داڑھی رکھ لے تو اسے کہہ دیتے یہ ملا بن گیا ہے، ملا، ٹھیک ہے، یہ ملا بن گیا ہے، مصلحت کے تحت اس کو چھوڑے نا، اسے کنارہ نہ کرے۔ اور پھر تیسرا عملی پیغام یہ ہے کہ صرف سننا کافی نہیں ہے، سننا کافی نہیں ہے، بلکہ اطاعت بھی لازم ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر چوتھا عملی پیغام یہ ہے، چوتھا پیغام یہ ہے کیا کہ آج کے مسلمان کے دل میں بھی دنیا کی محبت پھیل دل میں بٹھا لی تو انجام وہی ہوگا جو بچھڑے والے لوگوں کا انجام ہوا ہے۔ قرآن کا اسلوب، میرے دوستو، سامعین، ناظرین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں محاسبہ کی دعوت دیتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انبیاء کی گستاخیاں، نافرمانیاں کرتی رہی، وہ ذلیل ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سمعنا واطعنا پر عمل کریں، یہ نہ کہے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا نافرمانی کی، بلکہ سمعنا واطعنا پہ عمل کریں کہ سن بھی رہے ہیں اور اس پر اپنے سر تسلیم ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو کچھ کہا اس نشست کے اندر ہم نے پیش کیے باتیں عرض کی، اللہ اس پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔